ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میری مائیں اور بہنیں یہاں موت کی نسبت سے جمع ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ چند باتیں آپ سے خصوصی طور پر گزارش کی جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النساء شقائق الرجال، عورتیں بھی مردوں کے برابر ہیں. یہ دنیا کا نظام مرد عورت سے مل کر چلتا ہے. اللہ رب الجلال نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد عورت سے بنایا اور پھر اسی سے ساری یہ نسل انسانی جاری فرمائی. خواتین کو اسلام نے برابر کے حقوق دیے ہیں. اللہ رب الجلال کا ارشاد گرامی ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. مردوں کے جس طرح عورتوں پر حقوق ہیں اسی طرح خواتین کے بھی مردوں پر حقوق ہیں. اسلام نے اس سلسلے میں مساوات برتی ہے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، یہ تقریباً 15 صفتیں ہیں قرآن کریم میں. سورہ احزاب میں 22 سپارے میں اللہ رب الجلال نے اس میں مردوں عورتوں کو برابر ٹھہرایا ہے. اسلام کے جتنے احکامات ہیں وہ جس طرح مردوں کے لیے ضروری ہیں اسی طرح خواتین کے لیے بھی ضروری ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جنازوں پر عموماً خواتین آتی ہیں اور اس میں 2-4 چیزوں کا خاص خیال رکھیں. ایک تو پردے کا خاص خیال رکھیں کہ پردے کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے. یہ نص قطعی ہے، قرآن کریم کا حکم ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حکم دے دیجئے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو اور کائنات کی ساری عورتوں کو کہ وہ پردے کا اہتمام کریں. اسی طرح جنازے پر آ کر بین نہیں کرنا، رواس پٹاس نہیں کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. وہ ہم میں سے نہیں ہے جو گریبان پھاڑے، بال نوچے یا منہ پر تھپڑ مارے. جنازہ آ رہا ہے، آپ حضرات اطمینان سے تشریف رکھیں. اور اس سلسلے میں یہ بھی احتیاط ضروری ہے، اگر عورت کا جنازہ ہے تو مردوں کو منہ نہیں دیکھنا چاہیے، یہ حرام ہے، یہ منع ہے. اور اگر جنازہ مرد کا ہے تو غیر محرم عورتوں کو مرد کا چہرہ یا جنازہ نہیں دیکھنا چاہیے، یہ حرام ہے. اسی طرح میری مائیں اور بہنیں اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ جنازے پر آ کر، فرض کفایہ پر آ کر ہماری جو فرض نماز ہے، جو ہمارے اوپر فرض عین ہے، کہیں ہماری وہ نمازیں ضائع نہیں ہو جائیں، کہیں ہماری نمازیں قضا نہ ہو جائیں. اسی طرح ایک چیز خصوصی طور پر اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ اپنی زبانوں پر کنٹرول کرنا ہے. غیبت نہیں کرنی، ایک دوسرے کی ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی، اور یہ رونا اور یہ اس طرح سے کرنا یہ شریعت اس کی ہمیں اجازت نہیں دیتی. بڑا احتیاط کرنا چاہیے. میری مائیں اور بہنیں، خواتین اسلام، رونے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اور فرمایا کہ جب کوئی میت کسی کی وفات ہوتی ہے، وفات کے ٹائم سب سے پہلے ہمیں اللہ کے ساتھ اچھی امید رکھنی چاہیے، اچھی گفتگو کرنی چاہیے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زبان سے الٹے سیدھے الفاظ نکالتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ. اس وقت جب موت کا واقعہ پیش آتا ہے، سب سے پہلے صدمہ پیش آتا ہے، اس وقت تم جو بھی زبان سے کہو گے
فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ لہذا یہ وقت، یہ صدمے کا وقت ہے اور صدمہ اولا کا وقت ہے۔ اس وقت میں ہمیں اچھی بات زبان سے نکالنی چاہیے، اللہ سے بخشش اور مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اللہ سے نیکی اور بھلائی مانگنی چاہیے، اور زبان سے غلط الفاظ نہیں نکالنا، اس لیے کہ یہ وہ وقت ہے جو الفاظ زبان سے نکلیں گے ان پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ ان الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، تم جو بھی زبان سے کہہ رہے ہو اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ لہذا ہمیں صبر کرنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ فرمایا اللہ کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، کوئی دنیا سے جانے والا آج تک واپس نہیں آیا۔ ساری دنیا کے انسان کوشش کر لیں، یہ تو بڑی بات ہے اگر ایک مچھر اور ایک مکھی مر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مثال بیان فرمائی، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں مثال پیش کی جاتی ہے، اس مثال کو توجہ اور دھیان سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، ساری دنیا والے مل کر بھی ایک مکھی اور مچھر اگر مر گیا ہے اس کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے۔ لہذا رونا یا شور کرنا اس سے اس متوفی کو تکلیف ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المیت لا یعذب ببکاء اہلہا علیہ، میت کو عذاب ہوتا ہے ورثہ کے رونے کی وجہ سے۔ لہذا یہ بکا یا یہ رونا یا یہ اس سے اجتناب کرنا یہ از حد ضروری ہے۔ میں ایک جنازے پر موجود تھا، ایک اللہ کے بندے فوت ہو گئے، ہم نے دیکھا کہ اچھی خاصی ان کی رونق تھی، اچھی پوزیشن تھی۔ تھوڑی دیر میں گھر والوں نے واویلا شروع کیا، رونا شروع کیا، اور میرے آنکھوں کے سامنے کا واقعہ ہے کہ دیکھتے دیکھتے اس آدمی کا، متوفی کا چہرہ کالا پڑنا شروع ہو گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ جو رسول اللہ نے فرمایا ہے، ان المیت لا یعذب ببکاء اہلہا علیہ، کہ میت کو ورثہ کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے، ہم اس عذاب کا سبب نہ بنے، بلکہ فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، رسول اللہ کے فرمان ہیں صبر کرو اور برداشت کرو۔ اللہ رب ذوالجلال نے اپنے رسول کو ہم میں اسی لیے مبعوث فرمایا کہ آپ ہمارے لیے خوشیوں میں بھی رہنمائی فرمائیں، غمیوں میں بھی رہنمائی فرمائیں۔ ہمارے گھروں میں خوشیاں آتی ہیں تو وہ خوشیاں کس طرح گزارنی ہیں، ہمارے گھروں میں غمیاں آتی ہیں ان غمیوں کو کیسے گزارنا ہے۔ موت کے معاملات بھی رسول اللہ کے گھر میں پیش آئے، آپ کو ضرورت نہیں تھی شادی بیاہ کرنے کی، لیکن اللہ نے اس لیے آپ کو شادی بیاہ کروائے کہ آپ ہمارے لیے نمونہ اور اسوہ حسنہ چھوڑیں۔ اور اللہ رب الجلال نے فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل ہے۔ ہر خوشی میں بھی، ہر غمی میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عقد نکاح فرمائے اور اپنی بچیوں کے نکاح کروائے، صحابہ کرام کے نکاح کروائے، ہمارے لیے نمونہ اور طریقہ چھوڑا۔ اور اسی طرح آپ کے گھر میں موت واقع ہوئی، آپ در یتیم پیدا ہوتے ہیں، ذرا اس پر غور کرو۔ آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ کے والد کی وفات ہو جاتی ہے، کتنا بڑا صدمہ ہے۔ 6 سال کی عمر مبارک ہے، والدہ فوت ہو جاتی ہیں، 8 سال کی عمر مبارک ہے، دادا فوت ہو جاتے ہیں، اور یتیمی کے عالم میں آپ نے پرورش پائی۔ پھر جب جوانی میں آئے، اپنے معاملات میں آئے، اور آپ کی عمر مبارک 50 سال تھی، اس وقت 2 بڑی موتیں واقع ہوئی۔ ایک حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔ خدیجہ الکبریٰ وہ خاتون ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی موجودگی میں کوئی عقد نکاح نہیں فرمایا۔ 25 سال تک ساتھ دینے والی، ایک بیٹے کو چھوڑ کر ساری اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہے، اور جب تک خدیجہ الکبریٰ زندہ رہی آپ نے کوئی عقد نکاح نہیں فرمایا۔ وہ خدیجہ فوت ہو گئی اور تھوڑے دنوں کے وقفے سے آپ کے وہ چچا جنہوں نے آپ کی پرورش کی، ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا، ابو طالب بھی وفات پا گئے۔ بڑے صدمے تھے، بڑی تکلیف تھی، لیکن اللہ رب الجلال نے آپ کی دستگیری فرمائی، آپ کو تعلیمات ارشاد فرمائی
اور یہ حکم دیا کہ اس طرح نہیں کرنا جس طرح ہم کرتے ہیں۔ پھر آپ کی بیٹیوں کی وفات ہوئی، بیٹوں کی وفات ہوئی، آپ کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں آپ کی موجودگی میں وفات پا جاتے ہیں، آپ کی 3 بیویاں آپ کی موجودگی میں وفات پاتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ صحابہ کرام کا ایک جمع غفیر ہے، عود کے مقام پر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 72 صحابہ یا 70 صحابہ شہید ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری بیٹے اور جو بیٹا دنیا میں رہنا چاہیے تھا، ہم جیسے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہماری اولاد ہو اور وہ ہمارا پیچھے چلنے والی نسل چلے، ہمارا ایک خاندان چلے۔ کیا کائنات کے امام کے دل میں یہ بات نہیں ہوگی؟ ضرور ہوگی۔ اور اگر کوئی شایان شان تھا کہ جو دنیا میں باقی رہتا وہ رسول اللہ تھے، اور پھر آپ کے بعد آپ کے بیٹے کی ولادت کے بعد آپ کا یہ سلسلہ چلنا چاہیے تھا۔ لیکن اللہ رب الجلال کے فیصلے ہیں۔ ابراہیم جو آخری عمر میں پیدا ہوئے، 16 یا 18 مہینے کی عمر میں وفات پا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے جو الفاظ استعمال کیے وہی ہمیں کرنے چاہیے۔ فرمایا ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا بما یرضی به ربنا وانا بفراقک یا ابراہیم لمحزون۔ فرمایا ان العین تدمع، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، والقلب یحزن، دل غمگین ہے، لیکن ولا نقول الا بما یرضی به ربنا، ہم وہی بات کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ ہم وہ بات اپنی زبان سے ہرگز نہیں کہیں گے کہ جس سے ہمارا رب ناراض ہو۔ ہمارے سامنے یہ اسوہ نبوی ہونا چاہیے۔ ہمارے گھر میں خوشی ہو یا غمی ہو، کتنا بڑے سے بڑا صدمہ ہو، ہم یہ مد نظر رکھیں کہ ولا نقول الا بما یرضی به ربنا، ہم وہی بات کہیں جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ ہم رب کو ناراض نہ کریں۔ ساری دنیا ناراض ہو جائے ہو، ساری دنیا کے ناراض ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، اور رب ناراض ہو گیا تو دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ یہ مختصر وقت میں چند باتیں عرض کی گئیں۔ فرض نماز کا ٹائم قریب آ رہا ہے۔ منہ دیکھ کر میں چاہوں گا ہماری مائیں اور بہنیں اپنے اپنے نماز کی فکر کریں، نماز فرض کی فکر کریں، نماز ضائع نہیں کریں، نماز قضا نہیں کریں۔ مرد حضرات بھی وضو کر لیں، تیاری کر لیں تاکہ باری باری نماز ادا کر سکیں، جماعت کے ساتھ نماز ادا ہو جائے اور کسی کی فرض نماز نہ رہے۔ اگر جنازے کی وجہ سے ہم میں سے کسی کی نماز قضا ہوئی تو یہ ان پر متوفیہ پر بوجھ بنے گا، لہذا ہم کوشش کریں کہ نماز ادا کریں اور فرض نماز میں عام حالات میں کبھی کوتاہی نہ کریں۔ جنازے کے موقع پر تو خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفا بالموت واعظا، کافی ہے یہ موت واعظ کے لیے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا آپ مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔ آپ نے پوچھا تیرے گھر میں کوئی موت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ اس نے کہا میرے کچھ عرصہ پہلے میرے چچا فوت ہو گئے تھے۔ فرمایا اس سے بڑی نصیحت کیا ہے، اس سے بڑی عبرت کیا ہے؟ کفا بالموت واعظا۔ آج کل کے حالات میں ہم روزانہ کتنے جنازے ہو رہے ہیں، کل کس کا نمبر لگے کوئی نہیں جانتا۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، رسول اللہ کی مکمل تابعداری اور اطاعت کرو، رسول اللہ کی مخالفت اور نافرمانی نہیں کرنا، تبھی ہمارا ایمان بچے گا۔ نماز روزے کی پابندی کرو۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین احکم الحاکمین، امت محمدیہ کے جتنے ایمان والے دنیا سے جا چکے اے اللہ سب کی مغفرت فرما۔ حاضرین مجلس کے آبا اجداد ایمان والے جو بھی دنیا سے جا چکے اللہ سب کی مغفرت فرما۔ خاص طور یہ تیری بندی تیرے دربار میں حاضر ہو رہی ہے، اے اللہ بشری تقاضے سے جو بھی کوتاہیاں سستیاں غلطیاں درگزر اور معاف فرما، جو اچھائیاں ان کو قبول اور منظور فرما، ورثہ کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔